نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھے تھے، ہم نے سورہ نجم کی آخری آیات پڑھ لی تھی اور اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھیں گے۔ آیت نمبر 57 سورہ نجم، ٹھیک ہے۔ وہ آزفۃ الآزفہ، اور نزدیک آ گئی، نزدیک آنے والی۔ آزفہ جو ہے یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ قیامت کا صفاتی نام ہے، یعنی قیامت کی صفت یہ ہے اصل میں۔ جیسے قاریہ ہے، قاریہ کا کیا مطلب ہے؟ تو بہت زیادہ چیزیں آپس میں ٹکرانے سے جو حادثہ ہوتا ہے نا، اس کو قاریہ کہتے ہیں۔ بہت زوردار کھڑکھڑانے کی آواز جو ہوتی ہے، جیسے دو گاڑیاں زور سے ٹکراتی ہیں تو حادثہ جو ہوتا ہے اس کو قاریہ کہا جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح آزفہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تنگی، تنگ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قیامت جو ہے وہ بہت دور ہے، بلکہ یہ بہت قریب آ لگی، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وقت تنگ رہ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور ان کے جو کانسیپٹ تھے کہ فلاں بچا لے گا، فلاں کر لے گا، اور تو اللہ تعالیٰ نے جب قیامت کو بھیجنا ہے جس کا وقت بہت ہی قریب آ لگا ہے، تو کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکے گا، ان کے کوئی بھی معبود جو ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا بھلا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے ان کو سمجھایا کہ کس طرح سے قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی، ہو سکتی ہے۔ اور پورے قرآن کا جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، 1/3 حصہ قرآن کا، تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو عقیدہ آخرت ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالوں سے اس کو جو ہے سمجھایا کہ کس طرح انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، کیسے ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور اپنے اعمال کا جواب دے ہوگا انسان۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، جس پوائنٹ کی طرف میں لے کر آنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے، اور تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں نا، اگر تم وہ دیکھ لو تو تم بہت کم ہنسو اور زیادہ رو۔ حقیقت یہی ہے، اصل یہی ہے۔ اگر ہم دنیا کی زندگی کو اہمیت نہیں دیتے اس طرح سے کہ آخرت کمائے، ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی میں آخرت نہیں کماتے، تو پھر انجام کار کیا ہوگا اس کو سوچ کر انسان ہنسنا بھول جائے۔ قیامت کی ہولناکیاں کیسی ہیں، ابھی آپ لوگ 30واں سپارہ ماشاءاللہ تجوید میں پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے نا، تو وہ سورہ تکویر، سورہ انشقاق، اور ایک اور وہ جو تیسری صورت ہے میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، اس کو پڑھ لے، سورہ انفطار۔
تو یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جو قیامت کا منظر بیان کرتی ہیں. اتنی ہولناک چیز ہے یہ کہ انسان ایک دفعہ سوچ لینا، سوچنے بیٹھ جائے تو واقعی نہ ہنسنے کو دل کرتا ہے، نہ بولنے کو، نہ دنیا کی کسی اور انٹرٹینمنٹ کو. انسان کو صرف فکر یہ لگ جاتی ہے کہ کسی طرح میری نجات ہو جائے، کسی طرح میں اس بڑے عذاب سے بچ جاؤں. تو قیامت کا جو سب سے پہلا دروازہ ہے وہ تو موت ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اب آپ دیکھو جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا موٹیو ہوتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے؟ خواہش نفس نا، نفس کی تسکین. چاہے وہ کسی بھی اس میں ہو، اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنا ہو، اپنے جو سپیریورٹی جو کمپلیکسز ہے اس کو سیٹسفائی کرنا ہو، اپنی کیا اس کو کہیں گے کوئی بھی خواہش پوری کرنی چاہتا ہے انسان. گناہ بیسیکلی خواہش نفس کی پیروی سے شروع ہوتا ہے. تو اگر انسان یہ سوچ لے ایک لمحے کے لیے کہ ابھی اگر موت کا فرشتہ آ گیا اور میں مر گیا تو پھر کیا بنے گا، تو پھر آپ یقین کریں واقعی ہنسنے کا دل نہیں کرتا. آپ ایسے اکثر لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہوگا، قرآن پڑھنے کے بعد اکثر نے یہ کیا ہوگا کہ رات کو سوتے سے پہلے بستر پہ لیٹ کے تو کبھی سوچا ہو کہ اچھا اگر میں سو اور پھر میں اٹھی نہ تو سونے کا دل نہیں کرتا، بلکہ دل کرتا ہے کہ ایک ایک گناہ یاد کر کر کے استغفار کی جائے. ایسا ہے نا؟ تو انسان کب دنیا میں گم ہو جاتا ہے، کب صرف دنیا ہی اس کا اور دنیا ہی کی چاہت اور دنیا ہی کی خوشیاں اور دنیا ہی اس کا محور نظر بن جاتی ہے، جب وہ آخرت سے غافل ہوتا ہے. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غافل ہو. اب کرے کیا؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرے، اسی کی عبادت کرے. ویسے تو یہ سجدہ آیت سجدہ بھی ہے، اور سجدہ ایک جو فزیکلی ایک عبادت ہے، لیکن اس عبادت وَاعْبُدُوا اور فَاسْجُدُوا اس دونوں میں جو ہے نا فرما برداری کا معنی بھی پایا جاتا ہے. کیا کریں کہ ہم اس بڑے دن کی ہولناکیوں اور حشر کے میدان کی ہولناکیوں اور پھر قبر کے عذاب اور پھر پل صراط اور پھر سارے مصائب جتنے بھی ہیں ان سے امن میں رہ سکے. تو اس کا ایک واحد راستہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، جتنی کر سکتے، جس حد تک کر سکتے. اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے پھر کوشش بھی کریں، جہاں غلطی ہو جاتی ہے وہاں رک جائے، سوچیں، استغفار کریں. لیکن یہ کہ کوشش کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جان بوجھ کے ہم نہ کریں. ہم کہیں بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو عذاب کا مستحق نہ بنا لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. سورۃ القمر، اس کا زبان نزول جو ہے وہ سورہ نجم کے بعد کا ہے، اور قریباً کہتے ہیں کہ سورہ نجم جو ہے 590 میں نازل ہوئی تھی، تو یہ سورہ جو ہے یہ 790 میں نازل ہوئی ہوگی. یہ مطلب ایک اندازہ ہے، کیونکہ اس میں جو ہے اس وقت لوگ جو ہے جب سورہ نجم میں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کفار نے بھی سجدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے آیات پڑھی، تو یہ مشہور ہو گیا کہ کفار مکہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں. تو بہت سارے لوگ جنہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی پہلی، وہ واپس آ گئے تھے، اور یہاں آ کے دیکھا تو ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی، بلکہ ظلم و ستم جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئے. اور یہ مختلف آ رہا ہے. اس پہ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ بھی قریباً مکی دور کا درمیانی حصہ ہی ہے. بہرحال
اس میں پہلی آیت جس طرف اشارہ کرتی ہے وہ ہے چاند، شق القمر کا، چاند کے دو ٹکڑے ہو جانے کا. اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی میں تشریف فرما تھے تو کفار مکہ بھی وہاں موجود تھے. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ آسمان کی طرف دیکھو، تو اچانک ہی چاند جو ہے وہ پھٹ کے دو ٹکڑے ہو گئے. اس کی مختلف احادیث ہمیں ملتی ہے. بخاری کی کتاب و تفسیر سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ کے دو ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر رہا اور دوسرا اس سے نیچے آ گیا. اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند دو پھٹا تھا، یعنی دو ٹکڑے ہو گیا تھا. حضرت انس سے بھی روایت ہے کہ مکہ کے کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نشانی کے دکھانے کا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا پھٹنا دکھایا. اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کفار کے ڈیمانڈ پہ نہیں تھا، کیونکہ معجزات جب وہ مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا کوئی معجزہ اتارا نہیں تھا. لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کی ڈیمانڈ پہ تھا. دونوں صورتیں میں بہرحال شق القمر جو ہے وہ ہوا ضرور، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دکھایا ضرور. اب اس پر ہوا یہ، اچھا کچھ ہمارے ہاں روایات مشہور ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہوا اور ایک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں داخل ہو کر اور آستین سے نکل گیا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے مشہور ہے، لیکن ان کی کوئی اصل نہیں ہے، وہ محض ایسے ہی باتیں بنی ہوئی ہیں. چاند دو ٹکڑے ہوا اور اس کے لیے جو ہے بہت ساری روایات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. اور اس پر اب ان کا ریاکشن کیا تھا مشرکین مکہ کا جب انہوں نے دیکھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ دیکھ لیں کوئی بھی نشانی تو وہ منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جادو ہے جاری. مستمر کا لفظ آیا. سب سے پہلے تو یہ کہ وہی بات جو پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں جب بھی یہ کوئی نشانی مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جب یہ دکھا بھی دیں گے نا آپ ان کو نشانی، یا آسمان پہ چڑھ کے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے سارا کچھ، تو یہ کہیں گے ہماری آنکھوں پہ جادو کیا. تو یہاں پر بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے، لیکن پھر کیا کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، یا تو ہماری آنکھوں پہ جادو کیا یا پھر انہوں نے چاند پہ جادو کر دیا. مستمر جاری کا لفظ یہاں پر آیا ہے، تو گویا جیسے پہلے انہوں نے پچھلا بھی سارا جو وہ تھا انبیاء کا کہ جو معجزات تھے ان کو بھی چونکہ جھٹلا دیتے تھے، تو اس میں یہ مطلب جس طرح ان کا جادو چل گیا تھا لوگوں پر لیکن ختم ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ، اسی طرح یہ بھی جو ہے ایسے ہی ایک جادو ہے. گویا انہوں نے مطلب پیچھے جتنے بھی معجزات وہ سنتے آئے تھے کہ فلاں نبی کا، سب کو جو ہے وہ اسی میں رکھ دیا کہ وہ بھی جادو تھا پہلے کا، اور یہ ایک جاری جادو ہے جو یہ کچھ مخصوص لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے. بات یہ ہے کہ جیسے بھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے نا کہ کسی بھی حق کو جھٹلانے کے پیچھے سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حق انسان کی خواہش نفس کے خلاف ہوتا ہے، اور عموماً حق خواہش نفس کے خلاف ہی ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو نفس ہے وہ تو سرکشی کی طرف ابھارتا ہے، اور حق انسان کو بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کس کام کو کرنا ہے اور کس کام سے بچنا ہے. کہ تمام انبیاء
کی تعلیمات اور ان کے معجزات سے انکار کی اصل وجہ یہی رہی ہے کہ لوگ ان کی شریعت سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے. ایتھیزم جو کسی خدا کو نہیں مانتا، اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ اگر کسی خدا کو مانیں گے تو پھر خدا کے قانون کو بھی ماننا پڑے گا. تو انہوں نے خدا کا ہی انکار کر دیا. اسی طرح ان لوگوں نے اس چیز سے کہ اگر ہم نے ان کو اللہ کا رسول مان لیا تو پھر یہ جو اللہ کے احکامات دیں گے ہمیں وہ بھی ماننے پڑیں گے، تو رسول کا ہی انکار کر دیا. اور کس کی پیروی کی؟ اپنی خواہش نفس کی. اپنی اور خواہش نفس پھر کس کس چیز کے معاملے میں یہاں پر آ جاتی ہے؟ مطلب اپنے تعصب اور اپنی آباء و اجداد کی محبت اور اپنی جاہلیت کی حمیت اور وہ ساری چیزیں جو ان کا خاصات رہا اور they were proud of that، انہوں نے اس کو چھوڑنا نہیں چاہا. بڑا مانتے تو تھے یہ کہ جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے وہ عظیم اخلاقی تعلیمات تھی، یہ خود مانتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں مانا کہ پھر ہمیں اپنی یہ جو جاہلیت کی رسومات ہیں یہ چھوڑنی پڑیں گی. آج بھی آپ دیکھیں، آپ کسی کو دین سکھاتے ہیں یا کسی کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں تو نیکیاں کرنا تو ان کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن جن برائیوں یا جن غلطیوں میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، جن غلط رسومات میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، ان کو چھوڑنا ان کو مشکل لگتا ہے. تو یوزلی پھر لوگ کیا کرتے، دین کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. آپ نے شاید سنا ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دین سیکھ لیا تو پھر عمل کرنا پڑے گا، تو بہتر ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہم جانے ہی نہ. جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو ایک عذر ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی باتیں کون کرتا ہے؟ وہی جو حق بات کو ماننا نہیں چاہتا، جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلنا چاہتا ہے. وہ کل امر مستقر، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. یعنی کوئی بھی جو عمل ہے اس کا کوئی نہ کوئی انجام یا نتیجہ تو نکلتا ہی ہے نا. تو اس وقت تمہارے اور اللہ کے رسول کے درمیان جو کشمکش جاری ہے تو اس کا بھی نتیجہ نکل کے رہے گا. ایسا وقت ضرور آئے گا جب تم پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ حق پر تھے اور جس بات پر تم اڑے ہوئے تھے وہ غلط تھی. لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے ہر کام. اب آپ جب دین کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو تو فوراً نتیجہ نہیں آتا، نہ تو لوگ فوراً بات سنتے مانتے. اور صرف دین ہی کا نہیں، یہ معاملہ زندگی میں ہر معاملہ جو ہے اس میں ہر کام کا وقت مقرر ہے. کب کیا کام ہونا ہے یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ پراپرلی جہاں پر جس کام مفید ہے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ تبھی ہوگا. ہم چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے پریشان ہونے کی بجائے جب آپ کی کسی ایفرٹ کا نتیجہ نہیں نکل رہا ہوتا یا آپ کو لگتا ہے کہ ہم تو بتا کے تھک گئے ہیں اور ہم تو کوشش کر کے تھک گئے اور یہ تو ہو ہی نہیں رہا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ تبھی ہونا ہوتا ہے. ہماری صرف اللہ تعالیٰ نے کوشش دیکھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دعائیں کرنی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں میں برکت دے اور جس کام کے لیے ہم خیر کے کام کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں وہ ہو جائے، وہ ہمیں اس کا بہترین نتیجہ مل جائے. باقی ہونا تبھی ہے. اب چاہے دنیاوی معاملات میں آپ شادی بیاہ کے معاملات لے لیں، اولاد کا ہونا لے لیں، بہت سارے ایسے معاملات، اگر لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے نا کہ جو وقت مقرر ہے اسی پہ وہ کام ہونا ہے، تو آپ یقین کیجئے زندگیاں بہت بہتر ہو جائیں، بہت پرسکون ہو جائیں اور ہم اپنی زندگی کے بڑے مقصد سے جڑے رہیں.
لیکن ہم پینک ہو جاتے، نوکری کیوں نہیں مل رہی، ابھی کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا، اور اس میں پھر انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہے اور مایوس ہونے لگتا ہے. تو یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور البتہ تحقیق آئی ان کے پاس کئی خبریں، ما فیہ، جن میں ہے مزدجر، کافی تنبیہ. پچھلے انبیاء کی بہت ساری خبریں ان کے پاس آئیں، بہت ساری باتیں ان کو پتا ہے، کیسے کیسے جو ہے ان کے جن لوگوں نے اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا، ان کی تعلیمات کو اگنور کیا، ان کو اذیتیں دیں، تو ان کا کیا انجام ہوا. حکمت بالغۃ، حکمت ہے کامل، فما تغنی النذر، تو نہ کام آئے ڈراوے. ایسی چیز ہے یہ، ایسی دانائی کی باتیں ہیں ان قصوں میں کہ یہ اتمام حجت کو کافی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی نصیحت پکڑنا ہی نہ چاہے تو اس کو کوئی ڈراوا جو ہے وہ کام نہیں دیتا. فتولی عنہم، تو منہ پھیر لیجیے ان سے. یوم، جس دن، یدعو، پکارے گا، الداعی، پکارنے والا، الی شیء نکر، ایک ناگوار چیز کی طرف. اگر یہ بات نہیں سنتے نا آپ سے، یہ مکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی اسٹریٹجی دی تھی کہ آپ کی یہ بات نہیں مان رہے نا، آپ پھر ان سے اعراض برتے ہیں، مطلب بحث نہیں کرے ان سے کسی قسم کا وہ نہیں کرے، جھگڑا نہیں کرے، اور ٹھیک ہے دلائل ان تک پہنچا دیے، بات ان کو سمجھا دی، لیکن پھر بھی اگر یہ نہیں مانتے تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. اور ایسے ضدی انسانوں کی ہدایت کے لالچ میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، بلکہ اس کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تعلیم دی گئی کہ ان لوگوں کی طرف توجہ کرے جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں. جیسے سورہ عبسہ میں آپ نے پڑھا نا کہ جو دین سیکھنا چاہتا ہے اس کی طرف توجہ دے. جب عبداللہ ابن مکتوم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو وہ تو سیکھنے آئے تھے نا. آپ قریش کے سردار جو سیکھنا نہیں چاہتے نا ان کو چھوڑ دیں، ان کو وہ زبردستی تو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ان کو، اور وہ لینا نہیں چاہتے، تو جو سیکھنا چاہتے ہیں اس پہ توجہ کرے. تو ہمیں اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں لگن کس میں ہے. آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ جنہیں سکھا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سمجھ رہے. ہاں ان کو بتا ضرور دیں، لیکن پھر اپنا زیادہ وقت اور زیادہ فوکس ان پہ رکھیں جو شوق سے سیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے وقت کا بہترین مصرف ہوگا. پھر یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اس دن جب پکارنے والا پکارے گا ایک ناگوار چیز کی طرف. نکر جو ہے اس کے دو معنی لیے جاتے ہیں، ایک تو یہ جیسے ناگوار اور دوسرا اجنبی. قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن پھر ان کا حال کیا ہوگا جب قیامت قائم ہوگی. خشعن ابصارہم، جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں. یخرجون، وہ نکلیں گے، من الاجداثی، قبروں سے، کأنہم جراد، جیسا کہ وہ ہوں ٹڈیاں، منتشر، پھیلی ہوئی. جب لوگ قبروں سے نکلیں گے، اور قبر سے مراد یہ ظاہری قبریں نہیں ہیں جو ہم بناتے ہیں، بیسیکلی اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ جاندار کا جو بھی ذرات جہاں کہیں بھی ہوں گے، جیسے بعض لوگ جلا دیتے ہیں، پانی میں بہا دیتے ہیں، بعض کا کوئی طریقہ ہے ڈسپوز کرنے کا ڈیڈ باڈیز کو، بعض کا کوئی طریقہ ہے، تو وہ سارے ہی نکل کے باہر آ جائیں گے. لیکن ان کی حالت کیا ہوگی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کی آنکھیں جھکی بھی ہوں گی. کیوں جھکی ہوں گی؟ قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے. دوسرا یہ کہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کہ اس کا تو ہم انکار کرتے رہے تھے اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے سچ آ گیا، بنے گا کیا؟ اور اس میں یہ ایسی بے چینی میں ہوں گے انسان کہ جیسے پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں. ہم نے کبھی دیکھی پتنگے بھی جو ہے وہ جیسے وہ ہے نا یوم یکون الناس،
ہاں جی بتائیے گا. یوم یکون الناس کل فراش مبثوث. تو وہ کیا ہے کہ منتشر پتنگوں کی طرح جو ہے انسان ہوں گے. تو اس وقت ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ وہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے کسی نشے کی حالت میں ہے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن وہ جیسے کوئی نشے میں کہیں قدم پڑتا ہے، کوئی کہیں قدم پڑتا ہے، اور ایک عجیب کیا اس کو کہتے ہیں، خبط الحواس قسم کی صورتحال ہوتی ہے. تو اس قسم کی جو ہے وہ ان کی حالت ہوگی. لیکن مومنین کی یہ حالت نہیں ہوگی. مومن کی یہ حالت نہیں ہوگی. وہ جب قبروں سے بھی اٹھائے جائیں گے نا تو فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کو تسلی دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ دنیا میں بھی ہم آپ کے ساتھ تھے، یہاں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ان کو بہت سکون ہوگا. مومنین اس طرح پریشان حال نہیں ہوں گے جس طرح ان کا یہ حال ہے کہ مہطعین الی الداعی، دوڑتے ہوں گے پکارنے والے کی طرف. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کہیں گے کافر کہ یہ دن تو بڑا ہی سخت ہے. دنیا میں تو یہ مانتے نہیں، لیکن اس وقت ان کا یہ حال ہوگا کہ اپنے منہ سے کہیں گے کہ یہ تو بڑا ہی ہولناک دن ہے. کذبت قبلہم قوم نوح. اب آپ اس کو جو پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا کہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، تو یہ جو ایام تذکیر بھی ایام اللہ ہے، یعنی پچھلی قوموں کے ذکر سے تذکیر کرنا، تو اب اسی کا ذکر جو ہے یہاں پر آگے آ رہا ہے. حضرت نوح کا ذکر ہے کہ اس سے پہلے قوم نوح نے ان کو جھٹلایا، عبدنا ہمارے بندے کو، وقالوا مجنون، اور کہا کہ یہ مجنون ہے، وازدجر اور جھڑک دیا گیا. نوح علیہ السلام ہو یا کوئی بھی اور نبی ہو، قوم جو ہے وہ ان کی باتوں کو اکثر یہ کہہ کے جھٹلا دیتے تھے کہ یہ تو کسی دیوانے کی باتیں، ایسا کیسے ہو سکتا. اور کیوں مجنون کہہ دیتے تھے، کیوں دیوانہ کہہ دیتے تھے؟ کیونکہ وہ بات کو وزن نہیں دینا چاہتے تھے. جیسے کوئی مجنون آپ کے پاس کھڑا ہو اور کوئی بات کہے تو آپ اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، یہ تو مجنون ہے، اس کی بات کا کیا معنی ہو سکتا ہے. تو وہ اس لیے ان پہ ٹیگ کر دیتے تھے کہ یہ مجنون ہے. اور پھر جس طرح عام یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مخبوط الحواس شخص کو یا جو مینٹلی ٹھیک نہیں ہوتا تو لوگ یوزلی ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں اور اس کو دھکے دیتے ہیں یا نکال دیتے ہیں، اللہ رحم کرے، اس طرح کے اخلاق ہمارے ہاں پائے بھی جاتے ہیں. تو اس طرح سے ان کی بات کو بیسیکلی ریجیکٹ کر دینے کے لیے ان کو مجنون کہا گیا. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ بے شک میں مغلوب ہوں، پس تو میری مدد کر یا تو انتقام لے. اب یہ کب کہا تھا نوح علیہ السلام نے؟ 950 سال کی تبلیغ کے بعد. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ اب کوئی اور آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے گا. 950 سال کی تبلیغ کے بعد 72 سے 72 یا 87 یہ فگر ملتا ہے روایات میں کہ اتنے لوگ صرف ان پر ایمان لے کر آئے تھے. تو تب انہوں نے پھر دعا کی، اور سورہ نوح میں پھر یہ تفصیلاً آپ پڑھیں گے بھی دوبارہ کہ کس طرح وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ میں نے صبح بھی دن میں بھی ان کو بتایا، رات کو بھی سمجھایا، چپکے بھی سمجھایا، جہرن بھی سمجھایا، مجلس میں بھی سمجھایا، اکیلے میں بھی سمجھایا، ہر طرح سے ان کو سمجھایا. لیکن انہوں نے پریفر ان لوگوں کو کیا جن کے پیچھے یہ لگے، جن کے پاس مال دولت تھی، جن کے پاس اقتدار تھا. انہیں سیف سائیڈ یہ لگی کہ یہ ان کے پیچھے چلیں گے تو یہ بچ جائیں گے، یہ بہتر فیصلے کریں گے. آج بھی آپ دیکھیں، ایک طرف یہ دین کی پکار ہوتی ہے، قرآن کی پکار ہے، ٹھیک ہے. قرآن کی پکار کیا ہے؟ مثال کے طور پر مالی معاملات میں آپ لیں اگر کہ سودی کاروبار نہ کریں، سود کا لین دین نہ کریں، اور سب کو واضح صاف پتہ ہے. لیکن لوگ چلتے کس کے پیچھے؟ کن کے پیچھے چلتے ہیں؟ آج آپ بینکنگ سسٹم کو اگر دیکھیں تو وہ کیوں سروائیو کر رہا ہے؟ کیونکہ لوگ کرتے ہیں اس کو اویل.
اس میں انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں بینک کے پروجیکٹس میں اور سود کھاتے بھی ہیں مزے سے. کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ جہاں مال نظر آتا ہے، جہاں ایک طاقت نظر آتی ہے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں. ہاں، تو قوم نوح نے بھی یہی کیا. جب انہوں نے یہی کیا اور نہیں مان لائے نوح علیہ السلام پر، تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ بے شک میں مغلوب ہوں، پس تو انتقام لے. ففتحنا ابواب السماء بماء، تو کھول دیا ہم نے دروازے آسمان کے پانی کے ساتھ، منہمر خوب برسنے والا. وفجرنا الارض، اور پھاڑ دیا ہم نے زمین سے، عیونا چشموں کو، فالتقى الماء، پس مل گیا پانی، یعنی جو بارش سے برس رہا تھا اور جو زمین سے نکل رہا تھا. ایک تندور سے نکلنا شروع ہوا تھا پانی پہلے، اور پھر مختلف جگہوں سے زمین میں سے چشمے پھوٹ پڑے تھے. علی امرن، ایک کام پر، قد قدر، جو مقدر ہو چکا تھا، یعنی ان کی پوری قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غرق کرنا تھا. اس کے لیے زمین اور آسمان کا پانی جو ہے وہ مل گیا. وحملناہ علی ذات الواح ودسر، اور سوار کیا ہم نے انہیں اوپر تختوں والی اور میخوں والی کے. تجری بِأَعْيُنِنَا، یعنی کشتی جو نوح علیہ السلام نے وہاں بنائی تھی. تجری، وہ چل رہی تھی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، جزاءً، بدلہ تھا، لمن کان کفر، اس کا جس کا تھا انکار کیا گیا. تجری بِأَعْيُنِنَا کا مطلب کیا ہے کہ یہ کشتی جب حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی اور پانی کے ساتھ یہ خود بخود اوپر اٹھتی چلی گئی، تو لوگوں کو نہیں پتا تھا، جو اس میں مومن سوار تھے اور نوح علیہ السلام، کسی کو اپنی ڈیسٹینیشن نہیں پتا تھا، ہم جائیں گے کہاں. بس اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اس پہ سوار ہو جاؤ اور تم لوگ بچ جاؤ گے، بس اتنا پتا تھا. اب اس کی نگرانی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی. بِأَعْيُنِنَا، یعنی ہماری نگاہوں کے سامنے اللہ تعالیٰ خود اس کشتی کی نگرانی کی، اور اس کو جہاں اللہ نے پہنچانا تھا، جس جگہ پر، وہاں پر اس کو بحفاظت پہنچایا، اور یہ ان سب نے سروائیو کیا. اچھا، جزاء لمن کان کفر، مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بدلہ لیا تھا کس کے لیے؟ لمن کان کفر، جس کا انکار کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات کا، جو انہوں نے نوح علیہ السلام کی ناقدری کی، کیونکہ کفر کا مطلب ناشکری بھی ہوتا ہے نا، تو انہوں نے نوح علیہ السلام کی قدر نہیں کی نا، نوح علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان نہیں لے کر آئے، انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا بدلہ ان سے لیا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ انی مغلوب فانتصر، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر جب ان کے بندے کی لوگوں نے قدر نہیں کی، جب ان کے بندے کو جو ہے لوگوں نے انکار کیا اس کی تعلیمات کا، ان کو تکلیفیں دی، ان کو اذیتیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کیا بدلہ لے کے چھوڑا. زندگی میں جب بھی کسی بھی اللہ والے کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے نا، اس کو بھگتنا ضرور پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو ایسے چھوڑتے نہیں ہیں. اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے گزار کے تو فرعون کا کیا حشر کیا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا. تو جس کسی نے بھی اللہ کے نبیوں کا انکار کیا یا اللہ کے پیارے بندوں کو تکلیفیں دی، اذیتیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا. بہت ساری ہسٹری میں آپ کو مثالیں ملیں گی جن بادشاہوں نے اس طرح اللہ کے نیک بندوں سے زبردستی کے فتوے لینے چاہے یا ان کو اذیتیں دی، خود ان کا انجام کیا ہوا. کوئی اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا اور کسی کا تختہ الٹ گیا تو اس کو کیسے جیل میں گل سڑ کے مرنا پڑا اور کیا کچھ ہوا. ایسی بے شمار مثالیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے نہیں چھوڑ دیتے کبھی بھی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، اور البتہ تحقیق چھوڑ دیا ہم نے اسے آیتاً، ایک نشانی بنا کر، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑنے والا ہو. کس کو نشانی بنا کے چھوڑ دیا؟ کشتی کو. آپ کو پتہ ہے کہ کوہ جودی پر آج بھی اس کے نشانات جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، اور آپ کو شاید میں نے دکھائے بھی تھے.
آپ گوگل کریں گے نا تو آپ کو یہ مل بھی جائے گی. اس کی جو باقیات ہے نا کشتی کی، اس کے جو نشان ہے پہاڑ کے اوپر، یہ بھی کچھ زمانہ پہلے ہی ڈسکور ہوئے تھے. ترکی میں جو پہاڑ ہے نا اس پر یہ اس کے آپ کو مل جائیں گی. آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی اس کی پکچرز. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی بنا دیا. فہل میں مدکر، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا تھا عذاب میرا اور میرا ڈرانا. یہ نصیحت کس کو کی جا رہی ہے؟ کفار کو، کہ دیکھ لو یہ ایک قوم تھی نوح علیہ السلام کی، انہوں نے جب اپنے نبی کی قدر نہیں کی، جب انہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا تو پھر ان کا کیا انجام ہوا. تم تھوڑا غور تو کرو. آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کر رہے ہو، آج تم ان کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہو، تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا. یاد رکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن بہت آسان کتاب ہے، یعنی اس کو بغیر عربی سیکھے اور بغیر اس کی تعلیم حاصل کیے اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے، یا اس کی جو ہے اب من چاہے جو جی چاہے یہ آسان ہے، مطلب اس کو بولنا اس کو کرنا یہ آسان ہے نصیحت کے لیے. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے آسان ہے. تو یہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ نے قرآن کلاس شروع کی کسی بھی پلیٹ فارم پر، جب آپ نے آغاز کیا اور آپ کی نیت یہ تھی کہ اپنی اصلاح کرنی ہے، تو کتنے آرام سے یہ ہو گیا، کوئی مشکل نہیں ہے. جب آپ روز کا ناظرہ پڑھنے بیٹھتے ہیں اور آپ کے دل میں کوئی خلش ہوتی ہے، کوئی دماغ میں کوئی پوائنٹ پھنسا ہوا ہوتا ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے اچھا یہ بھی آیت میرے بارے میں، یہ بھی میرے مسئلے کا حل بتا رہی، یہ چیز بھی ایسا ہے نا. نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ آسان ہے. پچھلی قوموں کے واقعات بتا دیے گئے، آپ کو پتہ ہے اگر آپ نبی کی بات نہیں مانیں گے آپ کا کیا انجام ہوگا. اسی طرح آپ کو نیکیاں بتائی گئی، آپ کو گناہ بتا دیے گئے، اس کا انجام بتا دیا گیا. اب جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ گناہوں سے بچے گا اور نیکیاں اختیار کرے گا. تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب بہت آسان ہے. پھر اس کے علاوہ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس کو حفظ کرنا بھی آسان ہے. ہاں یاد رکھنا ایک الگ بات ہے کہ مشکل ہے. حفظ کو یاد رکھنا اور اپنے دل میں محفوظ رکھنا وہ مشکل ہے، جب تک آپ اس کو دہرائیں گے نہیں بھول جائیں گے، لیکن جلدی یاد ہو جاتا ہے. یہ تجربہ بھی آپ سب نے کیا ہوگا کہ قرآن جب آپ یاد کرنے بیٹھتے ہیں کوئی آیت، تو کسی بھی اور اسٹیٹمنٹ کو ایز اٹ از یاد کرنا، انگلش یا اردو یا کسی اور کتاب کی کسی جملے کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے، زبان پہ رواں جلدی ہو جاتا ہے. انشاءاللہ العزیز اس پوائنٹ کو ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں دوبارہ سے تفصیلاً پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.